الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نصاب النحو کا سبق نمبر 26 پڑھیں گے، جس میں مفعول بہ کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ مفعول بہ کسے کہتے ہیں، مفعول بہ کی کتنی اقسام ہیں اور کیا کیا، مفعول بہ کو مقدم کرنا کب جائز ہے کب واجب ہے، اس کے علاوہ مفعول بہ کے عامل کو کب حذف کرنا جائز ہے کب واجب ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 26، مفعول بہ کا بیان۔ سب سے پہلے مصنف مفعول بہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم مفعول بہ کسے کہتے ہیں اسے معلوم نہ کریں پھر اس کے متعلق بحث کرنا بیکار ہوگا، یعنی کسی بھی چیز کو جانے بغیر اس کے متعلق بحث کرنا مفید نہیں ہے، زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مصنف سب سے پہلے مفعول بہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مفعول بہ کی تعریف: وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جس اسم پر فاعل کا فعل واقع ہو اسے کہیں گے مفعول بہ۔ جیسے مثال دیکھیں، ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا۔ اس مثال میں زیدن مفعول بہ ہے، کیونکہ اس مثال میں متکلم جو کہ فاعل ہے اس کا فعل یعنی مارنا یہ زید پر واقع ہو رہا ہے، متکلم کا فعل ضرب زید پہ واقع ہو رہا ہے، اسی وجہ سے زید مفعول بہ ہے۔ اب یہاں سے مفعول بہ کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ مفعول بہ کی اقسام، اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 صریح، نمبر 2 غیر صریح۔ صریح کسے کہتے ہیں، غیر صریح کسے کہتے ہیں، ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے۔ نمبر 1 صریح کی تعریف، یعنی مفعول بہ صریح کی تعریف: وہ اسم جو بغیر تاویل کے اور بلا واسطہ حرف جر مفعول بہ واقع ہو۔ جو اسم بغیر کسی تاویل کے اور بغیر حرف جر کے واسطے سے مفعول بہ واقع ہو اسے کہیں گے مفعول بہ صریح۔ جیسے مثال دیکھیں، اکلت خبزن، یہاں پہ خبزن بغیر تاویل کے، اس میں تاویل کرنے کی حاجت نہیں پڑی، کسی طرح تاویل کر کے اسے مفعول بہ بنایا گیا ہو بغیر تاویل کے۔ اسی طرح حرف جر کے بغیر خبزن کیا ہے، مفعول بہ ہے، اسی وجہ سے اسے کہیں گے مفعول بہ صریح۔ دوسری مثال ہے رأیتہ، رأیتہ میں جو آخر میں ہا ضمیر ہے یہ بھی بغیر تاویل کے اور بغیر حرف جر کے واسطے سے مفعول واقع ہے، اسی وجہ سے یہ مفعول بہ صریح ہے۔ تو مفعول بہ صریح کی تعریف کیا ہوئی، جو مفعول یعنی جو اسم بغیر تاویل کے اور بغیر حرف جر کے واسطے سے مفعول واقع ہو اسے کہیں گے مفعول بہ صریح۔ اب مفعول بہ غیر صریح کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 2 غیر صریح کی تعریف: وہ اسم جو بتاویل یا بواسطہ حرف جر مفعول بہ واقع ہو، یعنی جو اسم تاویل کے ذریعے یا حرف جر کے واسطے سے مفعول بہ واقع ہو اسے کہیں گے مفعول بہ غیر صریح۔ اس کی چند صورتیں ہیں، یعنی یہاں پہ چند صورتیں بنیں گی اس کی، جو تاویل کے ذریعے سے اور حرف جر کے واسطے سے غیر صریح بنتا ہے، غیر صریح مفعول بہ واقع ہوتا ہے، اس کی چند صورتیں بیان ہو سکتی ہیں، ان کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 جملہ مفرد کی تاویل میں ہو کر مفعول بہ بنے، یعنی حقیقتاً وہ جملہ ہو اور جملہ مفرد کی تاویل میں ہو کر کے مفعول بہ بنے، مفعول بہ واقع ہو۔ جیسے علمت انک عالم، دیکھیں یہاں پہ انک عالم یہ مکمل اصل میں جملہ ہے، یہ مفرد کی تاویل میں ہو کر کے مفعول بہ واقع ہے۔ علمت کا مفعول بہ واقع ہے، انک عالم، انک عالم مکمل جملہ مفرد کی تاویل میں ہو کر کے زعمت علمت کا مفعول بہ واقع ہے۔ انک عالم، علمت کا مفعول بہ واقع ہے، کیسے؟ جملہ تو ہے لیکن مفرد کی تاویل میں ہو کر کے، کیونکہ حقیقتاً جملہ ہے، یہ جملہ تو ہے لیکن جب انا داخل ہوا، انا جملے کو مفرد کی تاویل میں کر دیتا ہے، آپ پڑھے ہوں گے اس سے پہلے۔ تو
انا جب جملے کو مفرد کی تعویل میں کر دیا تو اب اس کا مفعول بھی واقع ہونا درست ہوا، صحیح ہوا۔ تو یہاں پہ جو مفعول بھی واقع ہے یہ جملہ ہے، اور مفرد کی تعویل میں، کیونکہ تعویل کے ذریعے یہاں پہ یہ مفعول بھی واقع ہے، اسی وجہ سے یہ غیر صریح ہے۔ دوسری صورت ہے کہ جملہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بھی بنے۔ پہلی صورت کیا تھی کہ جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر کے مفعول بھی واقع ہو، مفعول بھی بنے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جملہ مصدر کی تعویل میں ہو کر کے مفعول بھی واقع ہو۔ جیسے زعمت ان تفوزا، یہاں پہ تفوزا یہ مکمل جملہ ہے، اس میں ان داخل کیا گیا تو یہ مصدر کی تعویل میں ہو گیا، ان تفوزا یہ مکمل مصدر کی تعویل میں ہو کر کے زعمت کا مفعول بھی واقع ہے، اسی وجہ سے کیونکہ یہ تعویل کے ذریعے سے مفعول بھی واقع ہے، اسی وجہ سے یہ مفعول بھی غیر صریح ہے۔ نمبر 3، کوئی اسم حرف جر کے واسطے سے مفعول بن رہا ہو، یہ تیسری صورت ہے، کوئی اسم حرف جر کے واسطے سے مفعول بن رہا ہو تو یہ مفعول بھی غیر صریح کی تیسری صورت ہے۔ جیسے انعمت علیہم، یہاں پہ علیہم میں جو ہم ضمیر ہے اصل میں وہ ہے مفعول، یہ مفعول بھی بن رہا ہے اعلیٰ حرف جر کے ذریعے سے، کیونکہ یہ اعلیٰ حرف جر کے واسطے سے، اعلیٰ حرف جر کے ذریعے سے مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اسی وجہ سے اسے کہیں گے مفعول بھی غیر صریح۔ فائدہ نمبر 1، مفعول صریح اور غیر صریح بعض اوقات ایک ہی جملے میں اکٹھے آ جاتے ہیں، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی جملے میں مفعول بھی صریح بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی غیر صریح بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، اد الاماناتی الی اہلھا، دیکھیں اد الاماناتی میں اماناتی یہ مفعول بھی ہے اور صریح ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ بغیر تعویل کے اور بغیر کسی حرف جر کے مفعول بھی واقع ہے۔ الاماناتی جو مفعول بھی واقع ہے بغیر تعویل کے اور بغیر حرف جر کے واسطے سے مفعول بھی واقع ہے، اس وجہ سے یہ مفعول بھی صریح ہے۔ اور الی اہلھا، تو یہاں جو اہلھا مفعول بھی واقع ہے الی حرف جر کے واسطے سے واقع ہے، اسی وجہ سے یہ مفعول بھی غیر صریح ہے۔ تو اس جملے میں اد الاماناتی الی اہلھا، اس جملے میں مفعول بھی صریح، مفعول بھی غیر صریح دونوں موجود ہیں۔ وہ یہ فرما رہے ہیں اس میں اماناتی مفعول بھی صریح اور اہلھا مفعول بھی غیر صریح ہے۔ نمبر 2، فائدہ نمبر 2، ایک فعل کے ایک سے زائد مفعول بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فعل ایک ہو اور مفعول بھی زائد ہوں، ایک سے زیادہ ہوں۔ وہی فرما رہے ہیں کہ ایک فعل کے ایک سے زائد مفعول بھی ہو سکتے ہیں، جیسے اعطیت زیدا درہما، اعلمت زیدا بکرا فاضلا۔ تو یہاں دیکھیں پہلی مثال میں اعطیت زیدا درہما، میں نے زید کو درہم عطا کیا، درہم دیا، یہاں پہ پہلا مفعول ہے زید، دوسرا مفعول ہے درہم، تو یہاں پہ اعطیت فعل کے دو مفعول ہیں، ایک سے زائد ہوئے۔ اور دوسری مثال ہے اعلمت بکرا، علمت زیدا بکرا فاضلا، میں نے زید کو بکر کے فاضل ہونے کے بارے میں بتلایا۔ یہاں دیکھیں زیدا بکرا فاضلا، یہ تین مفعول واقع ہیں، علمت فعل یہاں پہ تین مفعول پر واقع ہے، زیدا بکرا اور فاضلا۔ تو کبھی کبھی ایک فعل کے ایک سے زائد مفعول بھی ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، جیسا کہ مثال گزرا۔ نمبر 3، فائدہ نمبر 3، جس فعل کے 2 یا 3 مفعول ہوں اسے مجہول بنانے کی صورت میں پہلے مفعول کو نائب الفاعل اور باقی مفعول کو مفعول بھی بنایا جائے گا، یعنی جن افعال کے 2 یا 2 سے زائد یعنی 3 مفعول بھی ہوتے ہیں، اگر اس فعل کو مجہول بنایا جائے، مجہول بنانے کی صورت میں اب اسے نائب الفاعل کی ضرورت ہوگی، تو ان میں سے جو پہلا مفعول بھی ہوگا اسے ہم پہلے مفعول بھی کو نائب الفاعل بنائیں گے، اور پہلے مفعول بھی کے علاوہ جو ہوں گے، پہلے مفعول بھی کو نائب الفاعل بنائیں گے، اس کے علاوہ جو باقی مفعول بھی ہوں گے انہیں مفعول بھی ہی باقی رکھیں گے۔ جیسے یہ فرما رہے ہیں جس فعل کے 2 یا 3 مفعول ہوں اسے مجہول بنانے کی صورت میں پہلے مفعول کو نائب الفاعل اور باقی کو مفعول بھی بنایا جاتا ہے، اور باقی کو
مفعول بیہ بنایا جاتا ہے، جیسے اوتیہ زید درہمن. تو یہاں پہ دیکھیں اوتیہ اصل میں آتا سے پہلے کچھ بھی لکھا سکتے ہیں، آتیتو زید درہمن بھی کہہ سکتے ہیں. تو جب اس کو آتا فعل کو مجہول بنایا گیا تو پہلا جو مفعول تھا زیدن اس کو زیدن یعنی نائب الفاعل بنایا گیا، اور اس کے بعد جو مفعول تھا مفعول بھی تھا اس کو مفعول بھی ہی باقی رکھا گیا. اوتیہ زید درہمن. اس کے بعد ہے او علم زید بکرن فاضلا، زید کو بکر کے فاضل ہونے کے بارے میں بتلایا گیا. یہاں پہ دیکھیں اصل میں کیا تھا، علمت زیدن بکرن فاضلا. تو یہاں پہ زیدن بکرن فاضلا تینوں مفعول بھی تھے، لیکن جب فعل کو مجہول بنایا گیا او علما بنایا گیا تو جو پہلا مفعول بھی تھا زیدن اس کو نائب الفاعل بنایا گیا اور باقی مفعول کو مفعول بھی ہی رکھا گیا. اب یہاں سے مفعول بھی کی تقدیم کے بارے میں بتلا رہے ہیں، کب مفعول بھی کو مقدم کیا جائے گا اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں. مفعول بھی کی تقدیم، اصل یہ ہے کہ مفعول بھی فعل اور فاعل کے بعد آئے. مفعول بھی میں اصل کیا ہے کہ مفعول بھی فعل کے بعد اور فاعل دونوں کے بعد آئے، فعل کے اور فاعل کے بعد میں مفعول بھی آئے، یہ اصل ہے. مگر کبھی یہ فاعل سے اور کبھی فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول بھی فاعل سے پہلے آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول بھی فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے. یعنی مفعول بھی میں اصل تو یہ ہے کہ یہ فعل اور فاعل کے بعد میں آئے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ فاعل سے پہلے آ جاتا ہے، یعنی فعل کے بعد اور فاعل سے پہلے آ جاتا ہے، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ فعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے. جیسے مثال دیکھیں ضرب عمرن زید، اس مثال میں دیکھیں عمرن جو کہ مفعول بھی ہے اور زید فاعل ہے ضرب کا، تو عمرن فاعل سے پہلے آیا ہے اور فعل کے بعد. عمرن جو کہ مفعول بھی ہے یہ فعل کے بعد اور فاعل سے پہلے آ گیا ہے. کیا معنی ہے اس کا، یعنی زید نے عمر کو مارا. اور دوسری مثال ہے زیدن ضرب، تو اس مثال میں دیکھیں زیدن جو کہ مفعول بھی ہے یہ فعل اور فاعل دونوں سے پہلے آ گیا ہے. ضربت اس میں ضربت میں فعل اور فاعل دونوں متصل ہیں، اور زیدن جو ہے مفعول بھی ہے، زیدن فعل اور فاعل دونوں سے پہلے آ گیا ہے. البتہ درجے ذیل صورتوں میں اسے فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے. یعنی یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فاعل سے پہلے آ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فعل سے پہلے آ جاتا ہے، یعنی لانا جائز ہے، درست ہے. لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مفعول بھی کو فاعل سے پہلے لانا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. وہ صورتیں یہاں بیان کر رہے ہیں. درجے ذیل صورتوں میں اسے فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے، یعنی مفعول بھی کو ان صورتوں میں جو صورت بیان کریں گے ان صورتوں میں فاعل پر مقدم کرنا، فاعل سے پہلے لانا واجب ہے، ضروری ہے. نمبر 1، جب فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو جو مفعول بھی کی طرف لوٹ رہی ہو. جب فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر ملی ہوئی ہو جو مفعول بھی کی طرف لوٹ رہی ہو، اس صورت میں مفعول بھی کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہوگا. اس صورت میں مفعول بھی کو فاعل سے پہلے لانا ضروری ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس صورت میں مفعول بھی کو فاعل سے پہلے نہیں لاتے ہیں اور بعد میں لاتے ہیں تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، کیونکہ فاعل میں جو ضمیر ہے وہ مفعول بھی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور مفعول بھی کو ہم لا رہے ہیں بعد میں، تو ضمیر پہلے ذکر ہو رہی ہے اور بعد میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس طرح اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، لفظاً بھی اور رتبتاً بھی، کیونکہ مفعول بھی کا مقام بھی بعد میں ہے. اس طرح رتبتاً بھی اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو جو مفعول بھی کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسے مثال دیکھیں ابتلا ابراہیم ربہ، یہاں پہ دیکھیں ربہ یہ فاعل ہے، اور ربہ میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع ابراہیم ہے. اگر ہم اس کو اس طرح کریں ابتلا ربہ ابراہیم، ابتلا ربہ ابراہیم، اگر ہم اس طرح کریں یعنی فاعل کو پہلے لائیں اور مفعول کو بعد میں لائیں تو پہلے ضمیر کو ذکر کرنا لازم آئے گا، پھر بعد میں ابراہیم کو ذکر کرنا لازم آئے گا. لیکن ضمیر کب ذکر ہوتی ہے؟ جبکہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، یعنی ضمیر لائی ہی تبھی جاتی ہے جبکہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو. لیکن اگر ہم ربہ کو پہلے لے آتے ہیں، ابراہیم کو بعد میں لاتے ہیں، تو پہلے ضمیر کا لانا لازم آئے گا اور بعد میں ذکر کرنا لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے. اسی وجہ سے
اضمار قبل ذکر سے بچنے کے لیے یہاں پہ فاعل کو مؤخر کرنا اور مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے۔ ابتلی ابراہیم ربہ، ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا۔ دوسری صورت جہاں پہ مفعول بھی کو مقدم کرنا واجب ہے، ضروری ہے، وہ ہے جب مفعول بھی ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب مفعول بھی یہ ضمیر متصل ہو، یعنی فعل کے ساتھ ملی ہوئی ضمیر ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو۔ جیسے مثال دیکھیں ضربنی زید، یہاں دیکھیں ضربنی میں جو یا ضمیر ہے یہ مفعول بھی ہے اور یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور زید یہ فاعل ہے، یہ اس میں زاہد ہے۔ اگر ہم یا ضمیر جو کہ مفعول بھی واقع ہے، فعل کے ساتھ متصل ہے، اگر ہم اسے فاعل کے بعد لاتے ہیں یعنی زیدن کے بعد لاتے ہیں تو ضمیر متصل کا منفصل ہونا لازم آئے گا۔ یعنی اگر ہم یا ضمیر جو کہ مفعول ہے اسے مؤخر کرنا چاہیں اور زید کو مقدم کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ ضرب زید ایایا، یہی کریں گے، ضرب زید ایایا۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو مفعول کی ضمیر متصل ہے اسے منفصل کرنا لازم آئے گا، یعنی ضمیر متصل کو منفصل کرنا لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ متصل ایک الگ ہے، منفصل الگ ہے، دونوں میں منافات ہے، تو متصل کو منفصل کرنا لازم آئے گا۔ اسی وجہ سے یہاں پہ مفعول بھی کو مقدم کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو دوسری صورت کیا ہوئی کہ جب مفعول بھی ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو۔ تیسری صورت جب مفعول بھی کو مقدم کرنا، پہلے لانا واجب ہے، وہ ہے جب مفعول بھی ایسا کلمہ ہو جسے کلام کی ابتدا میں لانا ضروری ہے۔ مفعول بھی ایسا کلمہ ہو جسے کلام کی ابتدا میں لانا ضروری ہے، اس صورت میں بھی مفعول بھی کو مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، مثلا استفہام اور شرط، نہیں استفہام اور شرط عام طور پر انہیں کلام کے شروع میں لایا جاتا ہے، انہیں کلام کے شروع میں لانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر مفعول بھی استفہام واقع ہوتا ہو، یعنی استفہام اگر مفعول بھی بن رہا ہو، شرط اگر مفعول بھی بن رہا ہو، تو اس صورت میں انہیں مقدم کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے من رأیتا، یہاں پہ دیکھیں من رأیتا میں من جو ہے یہ مفعول بھی واقع ہے اور اسے مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ من رأیتا یہاں پہ کیونکہ من سوالیہ ہے، استفہام ہے، اسی وجہ سے اسے مقدم کرنا ضروری ہے، کیونکہ استفہام یہ تقدم کا تقاضا کرتا ہے۔ من رأیتا، تو نے کسے دیکھا، یہاں دیکھیں من جو ہے یہ مفعول واقع ہے رأیتا فعل کا۔ نمبر 2 من تکرم یکرم کا، یہاں پہ من یہ شرط ہے، اور کیونکہ من شرط ہے اور شرط تقدم کا تقاضا کرتا ہے، اسی وجہ سے یہاں من جو کہ مفعول واقع ہے اسے مقدم کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ من تکرم یکرم کا، تو جس کی تعظیم کرے گا وہ تیری تعظیم کرے گا، جس کی تو عزت کرے گا وہ تیری عزت کرے گا۔ اب یہاں سے مفعول بھی کے حذف کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنے کے بارے میں، کہ مفعول بھی کے فعل کو کب حذف کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کے بارے میں۔ مفعول بھی کے فعل کا حذف، مفعول بھی کے فعل عامل کو کبھی جوازن اور کبھی وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی کبھی جوازی طور پر اور کبھی وجوبی طور پر مفعول بھی کے فعل کو یعنی عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جوازن حذف کرنے کی صورت بیان کریں گے، پھر وجوباً حذف کرنے کی صورت بیان کریں گے۔ جوازن حذف کی صورت، جب فعل محذوف پر قرینہ موجود ہو مگر اس کا قائم مقام نہ پایا جائے تو اس کا حذف جوازی ہوگا، یعنی جب فعل محذوف پر یعنی مفعول بھی کے فعل کے حذف پر کوئی قرینہ موجود ہو، فعل محذوف پر کوئی قرینہ پایا جائے، کوئی قرینہ موجود ہو لیکن اس فعل محذوف کا کوئی قائم مقام نہ ہو، اس وقت مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے، درست ہے۔ جب فعل محذوف پر قرینہ موجود ہو مگر اس کا قائم مقام نہ پایا جائے تو اس کا حذف جوازی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کہے من ضربتا، من ضربتا یعنی تو نے کسے مارا، من ضربتا یعنی تو نے کسے مارا، کوئی اگر سوال کرے آپ سے تو جواب میں کہا جائے زیدن۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے من ضربتا، آپ نے کسے مارا، اور آپ کہیں زیدن، یہاں زیدن سے پہلے ضربت فعل محذوف ہے اور اس پر قرینہ کیا ہے، سائل کا سوال، کیونکہ جو چیز سوال میں مذکور ہوتی ہے
وہ جواب میں بھی ملحوظ ہوتی ہے، کیونکہ آپ سے سوال کیا سائل نے، من ضربتا، آپ نے کسے مارا، اور آپ نے کیا کہا، زیدن، صرف آپ نے زیدن کہا، تو اس سے پہلے ضربتو محذوف مانیں گے، کیونکہ سوال میں سائل نے ضربتا کا ذکر کیا ہے، اسی وجہ سے آپ کے جواب سے پہلے بھی ضربتو کو مانیں گے، تو مکمل جملہ ہوگا ضربتو زیدن۔ تو یہاں پہ ضربتو جو کہ مفعول بھی کا عامل ہے، اسے جوازی طور پر محذوف کیا گیا ہے، حذف کیا گیا ہے۔ تو الحاصل یہ کہ جوازن کہاں حذف ہوتا ہے، جہاں فعل محذوف پر کوئی قرینہ ہو لیکن کوئی قائم مقام نہ پایا جائے۔ وجوباً حذف کی صورت، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ وجوباً 3 جگہوں میں محذوف ہوتا ہے مفعول بھی کا عامل، وہ ہے نمبر 1 منادا، نمبر 2 اغراب و تحذیر، نمبر 3 ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ ان سب کا تفصیلی بیان آئندہ سبق میں آئے گا انشاءاللہ، جب آئے گا تو ہم بھی پڑھ لیں گے منادا کی تعریف کیا ہے، منادا کسے کہتے ہیں، اغراء و تحذیر کسے کہتے ہیں، ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جب آئے گا ہم پڑھ بھی لیں گے۔ مشق، آئیے مشق حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل جملوں میں مفعول بھی کی پہچان کریں۔ یہاں تقریباً 11 جملے ہیں، ان میں کون مفعول بھی ہے یہ بتلانا ہے۔ نمبر 1، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، اس مثال میں اس کا ترجمہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اور سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث ہوئے۔ اس مثال میں داؤدا یہ مفعول بھی ہے، وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، اس مثال میں داؤدا مفعول بھی ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے انہیں آزمایا۔ اس مثال میں ابراہیمہ یہ مفعول بھی واقع ہے، اس مثال میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس مثال میں ابراہیمہ مفعول بھی ہے۔ نمبر 3، فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اس کا معنی ہے اور تم نے ایک گروہ کو جھٹلایا۔ اس مثال میں فریقاً مفعول بھی ہے، فریقاً مفعول بھی واقع ہے۔ نمبر 4، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس مثال میں کاف ضمیر اور الکوثر دونوں مفعول بھی واقع ہیں۔ اس کا معنی ہے بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس مثال میں کاف ضمیر یعنی ضمیر مخاطب اور الکوثر یہ دونوں مفعول بھی واقع ہیں، کیونکہ آپ نے پڑھا کبھی کبھی ایک سے زائد بھی مفعول بھی ہو سکتے ہیں، آتے ہیں۔ نمبر 5، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ اس مثال میں موسیٰ اور کتاب یہ دونوں مفعول بھی واقع ہیں، موسیٰ اور کتاب دونوں آتینا کے مفعول بھی واقع ہیں۔ نمبر 6، وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس مثال میں ہو ضمیر اور ہباء منصورا یہ مفعول بھی واقع ہیں، اور ہم نے انہیں ذرہ ناچیز کی طرح کر دیا، اس طرح کچھ معنی ہے۔ خیر یہاں ترجمہ تو پوچھے نہیں ہے، صرف مفعول بھی بتانا ہے، اور ہم نے انہیں ذرہ ناچیز کی طرح کر دیا، یعنی دھول وغیرہ ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں ہباء منصورا، جو دھوپ کے وقت جو دھول اڑتا ہے اسے کہتے ہیں ہباء منصورا، اس طرح کا معنی ہے۔ تو وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم نے انہیں اڑتی ہوئے دھول بنا دیا، ذرے ناچیز کی طرح کر دیا۔ اس مثال میں ہو ضمیر یعنی جو ہا ضمیر حاکم ہے اسے وہ اور ہباء منصورہ یہ دونوں مفعول بھی واقع ہیں۔ نمبر 7، اکرم الاستاذ تلمیذہ، اس مثال میں الاستاذ مفعول بھی واقع ہے، اس کا ترجمہ ہے طالب علم نے استاد کی، یعنی استاد کے شاگرد نے اس کی تعظیم کی، استاد کے شاگرد نے اس کی تعظیم کی۔ اکرم الاستاذ تلمیذہ، استاد کے شاگرد نے اس کی تعظیم کی، اس مثال میں الاستاذ مفعول بھی واقع ہے۔ نمبر 7، من اخذتا، تو نے کسے لیا، تو نے کسے پکڑا، اس مثال میں من یہ مفعول بھی واقع ہے، من جو ہے من اخذتا میں یہ مفعول بھی ہے۔ نمبر 9، اکرمک رجل، یعنی ایک آدمی نے، مرد نے تمہاری تعظیم کی، اس مثال میں کاف ضمیر یہ مفعول بھی واقع ہے، کاف ضمیر جو ہے اکرمک میں یہ مفعول بھی واقع ہے۔ نمبر 10، من تضرب یضربک، من تضرب یضربک، اس مثال میں من یہ مفعول بھی واقع ہے جو کہ شرط ہے، یعنی تو جسے مارے گا وہ تجھے مارے گا، من تضرب یضربک
تو جسے مارے گا وہ تجھے مارے گا، اس مثال میں من مفعول بھی واقع ہے۔ نمبر 11 اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو، اس مثال میں الصیام یہ مفعول بھی واقع ہے۔ اتم الصیامہ میں سیام جو ہے یہ مفعول بھی واقع ہے، اور الی اللیل کو اگر آپ مفعول بھی بنانا چاہیں تو بنا بھی سکتے ہیں، یعنی حرف جر کے ذریعے سے اسے مفعول بھی بنا سکتے ہیں، یعنی روزے کو رات تک پورا کرو، لیکن اسے مفعول بھی بنانا درست نہیں ہے کیونکہ یہ مفعول فی ہے، یعنی لیل جو ہے وقت ہے، مفعول فی بنے گا، اس وجہ سے مفعول بھی بنانا مناسب نہیں ہے، بلکہ صرف یہاں پہ سیام ہی کو مفعول بھی بنایا جائے۔ اتم الصیام الی اللیل، تم روزے کو رات تک پورا کرو، اس مثال میں سیام مفعول بھی ہے۔ اللہ و رسولہ عالم۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔